دوپہر کی دھوپ شیشے کی دیواروں سے ٹکرا کر آفس کے اندر پھیل رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا، کمپیوٹر سکرین کی ہلکی سی بنبناہٹ اور فائلوں کی قطار۔ روحان اپنی کرسی پر جھکا ہوا پوری توجہ کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں اور پیشانی پر سنجیدگی کی لکیر واضح تھی۔ چند لمحے بعد میز پر رکھا موبائل اچانک وائبریٹ ہوا۔ اس نے لاپرواہی سے سکرین پر نظر ڈالی۔ دل چاہا نظر انداز کر دے، مگر سکرین پر جگمگاتا لفظ امی دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ چاہ کر بھی اس کال کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا تھا گھر پر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوا ہوگا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے کسی اندیشے نے دل کو چھو لیا ہو، پھر کال ریسیو کر لی۔ جی امی، بولیں کیا ہوا ہے؟ آپ کو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے، جب میں کام پر آیا کروں آپ مجھے فون نہیں کیا کریں، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ دوسری طرف سے غصے سے بھری آواز کانوں میں پڑی۔ روحان، آدھے گھنٹے کے اندر اندر گھر پہنچو۔ اگر تم لیٹ ہوئے نا تو آج میں تمہاری بیوی کو بنا سوچے سمجھے اس گھر سے نکال دوں گی، دھکے مار کر۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے، اب مجھ میں برداشت کرنے کی اور سکت باقی نہیں رہی ہے۔ انسان کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی حرکتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اتنی بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، 17 سال کی سمجھدار لڑکی ہے، مگر نہیں، ابھی بھی دماغ گھٹنوں میں اٹکا ہوا ہے۔ روحان کی کمر سیدھی ہو گئی، کرسی پیچھے سرکی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ فوراً پریشان لہجے میں بولا، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے اور کیوں نکالیں گی آپ اسے؟ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ ہوا کیا ہے؟ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ تمہاری بیوی نے میرے پرس سے پیسے چرائے ہیں۔ ہمت کیسی ہوئی 100,000 مرتبہ اس کو سمجھایا ہے، حد میں رہا کرو، لیکن آج وہ میرے پرس تک پہنچ گئی، کل نہ جانے کیا کچھ اٹھانے کی جرت کرے گی۔ روحان کا سانس اٹک گیا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ رمشا ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اور چوری میں مان ہی نہیں سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ سخت لہجے میں بولی، ہاں اس کے علاوہ تمہاری کون سی بیوی ہے؟ اسی کی بات کر رہی ہوں میں نے خود رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اسے، اور تم مانو یا نہ مانو وہی چھوڑنی ہے۔ میں اسے گھر سے نکال دوں گی اگر تم آدھے گھنٹے میں نہیں پہنچے۔ وہ حیرت سے بولا، امی یہ ناممکن ہے، وہ اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں قدم تک نہیں رکھتی۔ چوری کرنا بہت دور کی بات ہے، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ پلیز ذرا سکون سے اس سے پوچھیں، کوئی وجہ ہوگی، ایسا کام وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتی، میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً بولی، مجھے دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ مت دو۔ وہ تیز لہجے میں بولی، مجھے پیسوں کا افسوس نہیں ہے، خدا نے ہمیں کمی نہیں دی، لیکن آج اگر یہ چند ہزار چوری کر سکتی ہے تو کل کو بھی کرے گی۔ اگر اسے کچھ چاہیے تھا تو تمہیں بتا سکتی تھی، مجھے کہہ سکتی تھی۔ چوری کا مقصد کیا تھا؟ میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں کسی قیمت ہرگز جگہ نہیں دوں گی۔ تم آ جاؤ، ورنہ میں وہ قد گزروں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ روحان کی آواز میں بے بسی اتر آئی تھی۔ امی، وہ آپ کی بھتیجی ہے، بچی ہے، کم عمر ہے، پوچھ لینا مجھے آفس میں کیوں پریشان کر رہی ہیں۔ 2 تھپڑ بھی لگا دیں گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، مگر نہیں۔ انہوں نے بات کاٹ دی، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، یا تو تم ابھی آ رہے ہو یا پھر میں اسے اسی وقت گھر سے نکال دوں گی۔ چوری کرنے والے لوگوں کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج یہ کام کر سکتی ہے، کل دوبارہ کرے گی، اگر آج سختی نہیں کی تو ہر روز یہی کام ہوگا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ روحان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ پریشان لہجے میں بولا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی اپنی بھتیجی ہے، آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی۔ امی گھر سے نکال دیں گی تو جائے گی کہاں؟ ہمارے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟ اس طرح نہیں کرتے ہیں، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے اور اسے ایک موقع دیا جاتا ہے۔ میں رات کو آؤں گا تو فیصلہ کروں گا، ابھی فی الحال آپ ہینڈل کر لیں، میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی تھی، پھر سرد مگر فیصلہ کن آواز آئی، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب اگر تم نے اس بات کو رد کرنے کی جرت کی، یاد رکھنا تو میرا وہ روپ دیکھو گے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ روحان، آدھے گھنٹے سے پہلے پہنچ جانا، اگر تم نے واقعی دیر کی تو میں آسر نہیں کروں گی، میں نکال دوں گی۔ خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ فون بند ہونے کی آواز آئی اور روحان ہاتھ میں موبائل پکڑے گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آفس کا شور، ساتھیوں کی آوازیں، سب دھندلا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں رمشا کا معصوم چہرہ گھوم گیا، وہ نازک سی لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ جھجک بسی رہتی تھی،
جو اونچی آواز سن کر سہم جاتی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیا امی جھوٹ بول رہی ہیں یا پھر یہ کوئی غلط فہمی ہے؟ کچھ دیر تک وہ کرسی پر بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا، پھر جھٹکے سے اٹھا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کرسی پیچھے رہ گئی، فائلیں سمیٹنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا اور تیز قدموں سے آفس میں باہر نکل آیا۔ لفٹ کے آئینے میں اس کا اپنا چہرہ اسے اجنبی لگا۔ پریشان، الجھا ہوا، خوف زدہ وہ لڑکی بے حد معصوم تھے۔ وہ اسے کسی بھی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ زندگی میں ایک وہی تھی جسے وہ دل سے چاہتا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ دل میں ایک ہی دعا گونج رہی تھی کہ کاش یہ سب ایک غلط فہمی ہو۔ ابھی وہ سوالوں میں الجھا تھا، مگر فی الحال ان سب پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کے لیے بس ایک ہی راستہ تھا، گھر کی طرف، جہاں ایک معصوم لڑکی کا مستقبل اس کے آدھے گھنٹے سے بندھا ہوا تھا۔ دوسری جانب گھر میں عجیب سا بوجھل سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، مگر کچن میں روشنی ہونے کے باوجود فضا اداس لگ رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی دھوپ ڈائننگ ٹیبل کے کنارے ٹھہر کر جیسے رک گئی ہو۔ رمشا لکڑی کی کرسی پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے، کندھے ہل ہل کر بتا رہے تھے کہ وہ خاموش نہیں بلکہ گھٹ گھٹ کر رو رہی ہے۔ اس کی سسکیاں دبانے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی، آواز بار بار ٹوٹ کر باہر آ جاتی تھی۔ اس کے پاس اما خانم کھڑی تھی، سفید دوپٹے کا پلو سینے پر سمیٹے، جھریوں بھرا چہرہ فکر سے بھرا ہوا۔ وہ کبھی رمشا کے سر پر ہاتھ پھیرتی، کبھی اس کے شانے سہلاتی۔ چپ کرو بیٹا، اللہ کے لیے خود کو سنبھالو، اما خانم نے آہستہ مگر بھرپور لہجے میں کہا۔ اس طرح روگی تو سانس اکھڑ جائے گا۔ تم ویسے بے حد کمزور ہو، سر میں بھی درد ہوتا ہے، کیوں رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ابھی روحان بابا آ جائیں گے، وہ بڑی بیگم صاحبہ سے بات کر لیں گے، کوئی تمہیں گھر سے نہیں نکالے گا اور نہ تمہیں کوئی کچھ بولے گا۔ تم بس پریشان نہ ہو اور اللہ میاں سے دعا کرو۔ رمشا نے سر اٹھایا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، پلکوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہون کانپتے ہوئے بولے، پھپھو وہ مجھ سے پوچھ کیوں نہیں رہی؟ اگر میں نے کچھ اٹھایا بھی تو وہ پوچھ تو سکتی تھی نا۔ انہوں نے سائیں کو کیوں بلا لیا؟ وہ مجھ سے لڑتی، مجھے مارتی، مجھے سزا دیتی۔ انہوں نے سائیں سے کیوں شکایت کی؟ میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ میں سوچ سوچ کر شرم آ رہی ہے، میں نے کیوں چوری کی؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے واقعی کچھ چاہیے تھا تو میں خود جا کر سائیں یا پھپھو سے کہہ دیتی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور خوف گھلا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں سائیں گھر آ جائیں گے، میں اب انہیں کیا بتاؤں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، مجھے بہت شرم آئے گی۔ میں پہلے ہی اگر پھپھو سے ذکر کر لیتی، وہ مجھے سامان منگا دیتی۔ میری غلطی ہے، میں نے چوری کی۔ اما خانم آپ روک سکتی تھی مجھے، آپ نے بھی کچھ نہیں بولا۔ دیکھیے امی، کتنی بڑی مصیبت میں آ گئی ہوں۔ سائیں آئیں گے، پوچھیں گے، میں انہیں کیسے بتاؤں گی میں نے کیوں چوری کی ہے؟ اما خانم نے گہری سانس لی۔ بیٹا تم نے یہ کام غلط نیت سے نہیں کیا تھا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ تم بس کہہ نہیں پائی، اسی گھبراہٹ میں تم نے پیسے اٹھا لیے، یہ تمہاری مجبوری تھی، نیت خراب نہیں تھی۔ رمشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں اما خانم، پھپھو میری بات سننا ہی نہیں چاہتی، اگر میں کچھ بھی کہوں گی تو وہ اور غصہ کریں گی، اس لیے میں خاموش ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی، مگر اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں سائیں جی آ جائیں گے، میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ مجھے پیسے کیوں چاہیے تھے؟ وہ کہتے کہتے ہونٹ سمٹ گئی، جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس کی انگلیاں دوپٹے کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں، چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ اما خانم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سچ کہوں تو بیٹا میرا مشورہ ہی غلط تھا۔ ان کی آواز میں پچھتاوا صاف تھا۔ مجھے تمہیں راستہ دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم اگر اپنی ساس کے پاس چلی جاتی تو وہ خود تمہاری ضرورت سمجھ لیتی۔ ماں دل کی ہوتی ہے، بات سن لیتی ہے۔ رمشا نے آنسوؤں میں بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اما خانم، میں ان کے سامنے یہ بات زبان پر نہیں لا سکتی، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں بس چاہتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے، کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اما خانم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، وہ دھیرے سے بولی، مگر اب ہمت رکھو، اس طرح رو کر اپنی طبیعت خراب مت کرو۔ تم ویسے کتنی نازک ہو، ابھی چند دن پہلے ہی بخار سے اٹھی ہو۔ مگر رمشا کہاں سنبھلنے والی تھی، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگر انہوں نے مجھے غلط سمجھ لیا تو؟ وہ سسک کر بولی، اگر سائیں جی نے بھی میری بات نہیں سنی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اما خانم کچن کی دیواروں نے اس کی ٹوٹی ہوئی آواز کو لوٹا دیا تھا۔ برتنوں کی الماری، چولہا
سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ اماں خانم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جیسے اس کی لڑکتی ہوئی سانسوں کو اپنے وجود سے سہارا دے رہی ہوں۔ اللہ بڑا ہے بیٹا، انہوں نے آہستہ کہا، سچ چھپتا نہیں ہے، تم بس اپنے دل کو مضبوط کرو۔ مگر رمشا کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس وقت دل مضبوط ہونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے لیے سب صرف ایک الزام نہیں تھا، بلکہ وہ شرمندگی تھی جسے لفظوں میں کہنا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ گھر میں شام اترنے سے پہلے ہی ایک بے چین سی خاموشی پھیل چکی تھی۔ روحان آتے ہی سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا، مگر وہاں اسے ایک ہی جملہ سننے کو ملا، صاف دو ٹوک، مجھے کچھ نہیں سننا، اپنی بیوی سے پوچھو کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ وہ مزید بحث کیے بغیر پلٹ آیا تھا۔ قدم خود بخود اس کمرے کی طرف اٹھ گئے جہاں رمشا تھی۔ دروازہ کھولا تو چھوٹا سا کمرہ، سادہ سا فرش، ایک طرف رکھا ہوا بستر اور درمیان میں زمین پر بیٹھی رمشا گھٹوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو فرش پر گرتے تھے تو دل پر بھی بوجھ ڈال دیتے تھے۔ دروازے کی آڑ سن کر وہ چونک کے روحان کو دیکھتے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے کوئی جرم پکڑا گیا ہو۔ نظریں جھکی رہیں، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ روحان نے دروازہ بند کیا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی آواز میں سختی تھی، مگر اس سختی کے پیچھے الجھن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں چوری کی تم نے؟ زیادہ دماغ چل رہا تھا؟ مجھے جھوٹ نہیں سننا، سچ بتاؤ، چوری کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تم نہ باہر جاتی ہو، نہ تمہارے دوست احباب ہیں، نہ تمہیں الٹی سیدھی چیزوں کا شوق ہے، پھر کس لیے تم نے چوری کی تھی؟ جھوٹ بولو گی؟ میں تم سے خفا ہو کر وہ فیصلہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ سچ بولو گی؟ اس غلطی کو معاف کر دوں گا اور تمہاری ڈھال بن جاؤں گا۔ اب بتاؤ کون سا فیصلہ کرو گی؟ رمشا نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، وہ کانپتی آواز میں بولی، سوری، اب ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ بات کس طرح سنبھالے۔ وہ کیسے بتاتی اسے کہ اس کو اپنا ذاتی سامان خریدنا تھا۔ خوف کے مارے اس کا سر جھک گیا تھا، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روحان نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے انگوٹھے سے اس کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے۔ لمس میں ڈانٹ نہیں تھی، بس سوال تھا۔ وجہ بتاؤ، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ پیسے کیوں چاہیے تھے؟ کیا ضرورت تھی کہ تمہیں مما کے بیگ سے پیسے اٹھانے پڑے؟ جو چاہیے تھا مجھے بتا دیتی۔ ایک دفعہ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، تم نے خود مجھے واپس کیے تھے کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر وجہ بتاؤ، اب ایسے کیوں چوری کیے؟ وہ بھی چند ہزار؟ رمشا خاموش ہو گئی۔ چند لمحے ایسے گزرے جیسے کمرے میں وقت رک گیا ہو، پھر اس نے سر اور زیادہ جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ مجھے میرے پرائیویٹ کپڑے چاہیے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے اور جو پہلے موجود تھے سب خراب ہو چکے تھے اور وہ دوبارہ پہننے کے لائق نہیں ہے۔ لہجے میں شرم کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا جیسے اپنی شرمندگی کو چھپا لینا چاہتی ہو۔ روحان ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر سختی پگھلنے لگی تھی۔ اوہ، وہ دھیرے سے بولا، پھر نرمی سے پوچھا، تمہارے خاص دن سے کسی گڑبڑ کا احساس اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، بلکہ 27 سال کا ایک باشعور مرد تھا جو ان معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ رمشا نے جواب میں بس سر ہلا دیا۔ اس کی بات سن کر روحان کو افسوس ہوا تھا، اتنی ٹینشن کے دنوں بس پر کتنا برا وقت آیا تھا۔ اسے دیکھتے نرمی سے بولا، تو تم مجھے بتاتی نا۔ روحان کی آواز اب بالکل بدل چکی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ چوری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تمہارے شوہر کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، تم ایک بولو گی میں 10 چیزیں تمہیں لا کر دوں گا۔ اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ خیال کرنا چاہیے تھا۔ چوری کرو گی تو بلا وجہ کی شرمندگی تمہارے نصیب میں آئے گی۔ امی ان باتوں کو نہیں سمجھیں گی اور مجھ سے تمہیں شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ رمشا شرم سے سمٹ گئی۔ میں آپ سے کیسے کہتی؟ اس نے آہستہ کہا، یہ باتیں مردوں کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ شرم سے لہجہ کانپ رہا تھا۔ روحان نے غور سے اسے دیکھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ہر بات مجھے بتایا کرو گی۔ وہ پختی سے بولا، الف سے لے کر یہ تک تمہاری ہر مسئلہ میرے مسئلہ ہے، کوئی اور نہیں دیکھے گا، میں دیکھوں گا، اور آئندہ کے بعد ایسی غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آفس میں اندازہ ہو گیا تھا کوئی بڑی وجہ ہے جب بھی تم نے ایسا قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چوری کرنا غلط ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔
آپ کسی انسان کی اجازت کے بغیر اس کا سامان اٹھائیں تو اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے شخص کو۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ خیر پریشان نہیں ہونا، اس نے نرمی سے کہا، میں سب سامان لا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور رونے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ رو کر اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو، ویسی کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ رمشا نے آنسو پوچھنے کی کوشش کی مگر آواز پھر لرز گئی۔ پھپھو کہہ رہی تھی وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ اگر مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ ایسے غلطی نہیں کروں گی۔ مجھے اب کچھ بھی چاہیے ہوگا، کتنی ہی شرم کیوں نہ آئے، میں سب آپ کو بتاؤں گی۔ روحان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تم پریشان نہ ہو، وہ مضبوط لہجے میں بولا، تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، تمہیں کوئی کہیں نہیں نکالے گا۔ یہ کہہ کر اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا پیار کیا۔ رمشا کی سسکیاں دھیرے دھیرے مدھم ہو گئیں۔ روحان پلٹا، دروازے کی طرف بڑھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ایک لڑکتی ہوئی مگر ذرا سی محسوس کرتی ہوئی لڑکی چھوڑ کر وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، ارادہ اب ان سے بات کر کے انہیں تسلی دینے کا تھا۔ فرزانہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے فضا کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ بھاری پردے آدھے گرے ہوئے تھے مگر غصے کی تپش روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ صوفے پر سیدھی بیٹھی تھی، کمر اکڑی ہوئی، چہرہ تناؤ سے سخت، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑی ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں وہی پرانا وقار تھا مگر آج اس کے نیچے ناراضی کی تیز دھار چھپی ہوئی تھی۔ روحان خاموشی سے آگے بڑھا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے کسی نے کچھ نہیں کہا، پھر فرزانہ بیگم نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں پوچھا، بتایا تمہاری بیوی نے کیوں چوری کی تھی اس نے؟ روحان نے گہری سانس لی۔ امی پہلے یہ بتایا اس نے کتنے پیسے لیے تھے آپ کے؟ وہ فوراً پلٹ کر بولی، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے روحان، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مسئلہ نیت کا ہے۔ آج اگر وہ پیسے چوری کر سکتی ہے تو کل کو ہمارے زیور، ہمارے کاغذات اور بھی چیزیں۔ روحان نے بات کاٹنے کے بجائے خاموشی سے جیب سے اپنا بٹوا نکالا۔ بٹوا کھولا، اس میں سے 5,000 کے 10 نوٹ نکالے اور ایک ایک کر کے ماں کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ نوٹوں کی سرسراہٹ کمرے میں عجیب سی گونج بن کے، یہ لیجیے، وہ پرسکون مگر مضبوط آواز میں بولا، آپ کی بھرپائی۔ فرزانہ بیگم چون کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ روحان نے نظریں سیدھی رکھیں۔ امی، میرا جو کچھ ہے وہ میری بیوی کا ہے، میں زیادہ جذباتی باتیں نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، وہ یتیم ہے، اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے، اب میں اس کا شوہر ہوں، میں ہی اس کا سب کچھ ہوں۔ فرزانہ بیگم کے چہرے پر ناگواری کی لہر آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں، کیا میری بیوی کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں اسے دھکے مار کر نکال دوں گی؟ یہ میرا گھر بھی ہے اور اس گھر میں اس کی جگہ اتنی ہے جتنی میری ہے۔ میں نے اسے نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ کل کو اسے بے سہارا چھوڑ دوں۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ فرزانہ بیگم نے ہونٹ بھینج لیا۔ اس نے چوری کی ہے روحان؟ اسے کوئی ذاتی ضرورت تھی؟ روحان نے صاف لفظوں میں کہا، اسی لیے اس نے پیسے لیے۔ آپ سے مجھ سے کہتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی، کم عمر ہے، حساس ہے، ہر بات زبان پر نہیں لا سکتی۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر جیسے ایک فیصلہ کر چکا ہو، میں اب سوچ رہا ہوں اسی جمعے کو رخصتی لے لوں۔ فرزانہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو وہ 17 کی ہو چکی ہے، روحان نے تامل سے کہا، میرے پاس آ کر 18 کی بھی ہو جائے گی۔ اب یہ میرا حق ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اسے ایسے مہلک حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ فرزانہ بیگم کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ تم بہت جلدی فیصلہ کر رہے ہو۔ روحان اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، میں دیر نہیں کر رہا، میں اپنا فرض سمجھ رہا ہوں۔ اس نے ایک نظر میز میں رکھے نوٹوں پر ڈالی، پھر ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے مجرم کی طرح نہیں دیکھیں، وہ بیوی ہے میری۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور مضبوط قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پردے ذرا سے ہلے، کمرے میں پھر وہی بھاری خاموشی رہ گئی تھی اور میز پر پڑے نوٹ گواہی دے رہے تھے کہ بات صرف پیسوں کی نہیں تھی۔ روحان کے کمرے سے نکلتی فرزانہ بیگم کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز بھی ان کے غصے کو روک نہیں سکی۔ وہ چند لمحے صوفے کے پاس کھڑی رہی، سانس تیز، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، آنکھوں میں وہی سختی مگر اب اس کے ساتھ ایک بے رحم فیصلہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے دوپٹے کا پلو درست کیا اور یکدم قدم اٹھائے سیدھا اس کمرے کی طرف جہاں رمشا تھی۔ دروازہ بغیر دستک کے کھلا، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ رمشا اب بھی زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، آنسوؤں کے نشان گالوں پر جمی ہوئی لکیر کی طرح۔ فرزانہ بیگم کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
ہاتھ خود بخود سینے پر آ گئے تھے۔ پھپھو؟ لفظ مکمل بھی نہیں ہو پایا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ آواز کمرے میں گونجی اور رمشا لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ گال جلنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ فرزانہ بیگم نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ وہ چیخی۔ میرے بیٹے کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسا کر مجھ سے میرا بیٹا چھین لوگی؟ رمشا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ پھپھو میں چپ، انہوں نے اسے جھنجھوڑا۔ آج میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گی۔ اس گھر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم میرے پاؤں کی جوتی کے برابر ہو۔ ہر لفظ تیر بن کر لگ رہا تھا۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا مرحوم بھائی مجھ سے بول کر چلا گیا تھا، فرزانہ بیگم کا لہجہ زہر آلود تھا، کہ اپنے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کرواتے نا۔ میں تب بھی تمہاری شادی نہیں کرواتی۔ انہوں نے ایک لمحے کو سانس لیا، پھر تیزی سے بولی، وہ تو میرے شوہر نے سن لیا، اسی لیے مجبوری میں تمہارا نکاح مجھے اپنے روحان سے کروانا پڑا، مگر یاد رکھو تم میرے بیٹے کے لائق نہیں ہو۔ رمشا کا سر جھک گیا۔ میں اپنی بہن کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لاؤں گی، وہ قریب آ کر بولی، اور تم دیکھنا ایک وقت آئے گا میرا بیٹا تمہیں خود طلاق دے دے گا۔ یہ سنتے ہی رمشا کے قدم جواب دے گئے۔ وہ روتی ہوئی بولی، پھپھو میں نے جان بوجھ کر آپ کے پیسے نہیں لیے تھے، مجھے کوئی سامان دینا تھا، میں ڈر گئی تھی، آپ سے بولتی مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی، اس کے کندھوں کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری چوڑی۔ وہ غر آئی۔ بھاڑ میں گیا تمہارا سامان۔ رمشا کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ تو آج میں تمہاری اوقات بتا چکی ہوں، وہ آخری وار کی طرح بولی، اور یہ بات گانٹھ باندھ لو، بہت جلد تم اس گھر سے دفع ہونے والی ہو۔ انہوں نے اسے ایک دھکا دیا۔ رمشا توازن کھو بیٹھی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ فرزانہ بیگم نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ان کے قدم مضبوط تھے جیسے فیصلہ کر چکی ہوں۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں بس ایک آواز رہ گئی، رمشا کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی۔ وہ زمین پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے، سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گال پر تپن کی جلن، بازو پر گرفت کے نشان اور دل پر وہ الفاظ، سب ایک ساتھ بوجھ بن کے تھے۔ کمرے کی خاموش دیواریں اس کی گواہ تھیں اور آنسو اس کی واحد پناہ۔ وقت دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کی خاموشی گھر کے اندر اتر چکی تھی۔ برآمدے کی مدھم لائٹ دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ روحان آہستہ قدموں سے رمشا کے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھوں میں چند شاپنگ بیگز تھے جن کے کاغذ ہلکی سی آواز کے ساتھ آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ بستر پر رمشا کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ تکیے میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اب تک رو رہی ہوگی۔ پھر اس نے گلا کنگارا اور آہستہ سے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ بستر کے کنارے بیٹھتے رمشا چونک گئی اور فوراً اٹھنے لگی۔ نہیں، اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیٹی رہو، کیوں بھی آرام ہو رہی ہو؟ یہ وقت آرام کا ہوتا ہے، کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ رمشا نے سر نفی میں ہلایا، آنکھیں نم تھیں۔ آپ اس وقت کیا کوئی کام ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ چائے چاہیے یا کھانا لا دوں؟ روحان نے ہلکی سی سانس لی۔ مہینے میں چند دن ہوتے ہیں جن میں لڑکیوں کو آرام کرنا چاہیے، وہ نرمی سے بولا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں تم سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا، لیٹی رہو۔ اس نے بیگز آگے بڑھائے۔ دیکھو، میں تمہارے لیے تمہارا سامان لے آیا ہوں، اس میں تمہاری ضرورت کا ہر پرائیویٹ سامان ہے۔ رمشا نے شرم سے سر جھکا لیا، ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ آئی۔ اچھا، اس نے بس اتنا کہا اور بیگز اپنی طرف کر لیا۔ روحان نے اس کے بالوں کو آہستہ سے درست کیا جو بکھر کر ماتھے پر آ گئے تھے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آواز میں اطمینان تھا۔ ہر لڑکی کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے اور اس وقت کو لے کر ہر لڑکی کو مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ رمشا نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی باتوں کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھ پائی تھی۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اگلا جملہ کہا، اس جمعے کو میں تمہارے ساتھ رخصتی کر رہا ہوں، یعنی اب تم میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی۔ کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ سن کر رمشا بے یقینی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، ایسا مت کریں، وہ گھبرا کر بولی۔ آپ کی امی بہت ناراض ہیں مجھ سے، ابھی پپو راضی نہیں ہوں گی آج، اسی لیے وہ اتنا غصہ کر رہی تھیں۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ کیوں؟ میرے جانے کے بعد آئی تھیں؟ رمشا نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ چند دمیں خاموش رہی، پھر سر جھکا کر بولی، انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارا ہے،
بہت غصہ کی ہے، مگر آپ انہیں مت بتانا پلیز۔ ابھی رخصتی کو کچھ دن کے لیے پوسٹ پون کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا وہ ہماری رخصتی کرنا چاہتی ہیں۔ روحان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی آئی۔ ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، صاف لہجے میں بولا، اور تم خاموش رہو، سمجھ آئی؟ اس کے انداز میں ڈانٹ تھی مگر اس کے پیچھے فکر چھپی ہوئی تھی۔ رمشا فوراً خاموش ہو گئی، نظریں جھکا لی، ہاتھ بیگس پر رکھے رہے۔ کمرے میں پھر ایک خاموشی اتر آئی۔ روحان بستر کے کنارے بیٹھا گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ماں کے الفاظ، رمشا کے آنسو اور آنے والے جمعہ سب ایک ساتھ گھوم رہے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں رمشا خاموش بیٹھی تھی اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ چاہے جو ہو اب پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پردوں کے کناروں سے کمرے میں سرک رہی تھی۔ روحان آئینے کے سامنے کھڑا تھا، قمیص کے بٹن بند کرتے ہوئے اپنی ٹائی سیدھی کر رہا تھا۔ رات کی الجھنیں ابھی تک اس کے چہرے پر موجود تھیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے اور ماتھے پر سوچ کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ گھڑی پر نظر ڈال کر آستین چڑھا ہی رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ دروازے میں عائشہ کھڑی تھی، صاف ستھرے کپڑے، ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے تکلفی۔ کیا حال ہے جناب؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آفس جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ تھوڑا بہت نیچے بھی نظر ڈال لیا کرو، کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ روحان کے چہرے پر حیرت فوراً ناگواری میں بدل گئی۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک تنقیدی نظروں سے دیکھا اور نہایت ناگوار لہجے میں بولا، بنا اجازت کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوا جاتا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، یہ تمہیں کس نے سکھایا نہیں ہے؟ کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، ہر انسان کو یہ ادب و آداب سیکھنے چاہیے۔ عائشہ کی مسکراہٹ ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ وہ مزید بولا، میری بیوی ہو کر رمشا بنا اجازت اس کمرے میں نہیں آتی، پھر تم کیسے آ گئی؟ کچھ مینرز ہوتے ہیں کسی لڑکے کے کمرے میں آنے کے۔ نہ جانے کیوں صبح صبح اس کی شکل دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ پہلے وہ اپنے معاملات میں اتنا الجھا ہوا تھا اور اب عائشہ کو دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا اس کی ماں عائشہ کو اس کی بیوی بنانا چاہتی ہے، یہی وجہ تھی کہ جان بوجھ کر وہ اس سے الجھ رہا تھا۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کندھے جھکائے، اب ہم دونوں ایک رشتے میں بننے والے ہیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ اور یہ کیا بات ہوئی؟ رمشا کو بیوی بیوی کہتے رہتے ہو، وہ ایک چھوٹی بچی ہے، اس کا اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ تو بس ماموں نے جلد بازی میں فیصلہ لے لیا تھا، ورنہ تم اور وہ بہت مختلف انسان ہیں۔ روحان کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔ کون سا رشتہ بننے والا ہے ہم دونوں کا؟ وہ سیدھا سوال کر بیٹھا، اور رمشا میری بیوی ہے، اسے بیوی ہی کہوں گا، بہتر ہوگا اپنی زبان کو لگام دو۔ عائشہ وہ چھوٹی نہیں ہے، 17 سال کی ایک سمجھدار لڑکی ہے جو اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے، اور ماموں نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں لیا تھا بلکہ ایک بہترین فیصلہ لیا تھا جس سے میں بے حد خوش ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کی مسکراہٹ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں اب چمک کے بجائے غصہ تھا۔ خالہ نے تمہیں نہیں بتایا؟ اس نے تیز آواز میں کہا، میرے اور تمہارے بارے میں؟ ہم دونوں کو ایک رشتے میں باندھنا جا رہا ہے، ہماری منگنی ہو رہی ہے، اور یہ تم کس ٹون میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ روحان نے ایک لمحے کو بھی توقف نہیں کیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ صاف لفظوں میں بولا، میری شادی ہو چکی ہے اور میں دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ عائشہ کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ میری بیوی بہت چھوٹی ہے، روحان نے مضبوط لہجے میں کہا، اور بہت حساس دل کی ہے، میں کسی بھی قیمت پر اس کے اوپر سوتا نہیں بٹھاؤں گا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی ماں کو لو اور ہمارے گھر سے چلی جاؤ، صبح صبح آ کر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ اسے بے یقین نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز میں غصہ اور ذلت ملی ہوئی تھی۔ بالکل اندازہ ہے، روحان نے دو ٹوک جواب دیا، اور اب بحث ختم۔ عائشہ نے ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ غصہ بھی تیر رہا تھا۔ وہ پلٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے قدموں کی آوازیں راداری میں گونجتی رہی تھیں۔ روحان نے ایک لمحہ آئینے میں خود کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر اب تھکن کے ساتھ ایک فیصلہ بھی صاف جھلک رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ صبح صرف آفس جانے کی تیاری کی نہیں بلکہ ایک نئی لڑائی کے آغاز کی گواہ بننے والی تھی، اور وہ آج فیصلہ کرنے ہی والا تھا۔
ڈرائنگ روم میں صبح کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ شیشے کی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ صوفوں پہ بڑی کڑھائی دار چادریں ترتیب سے بچھی تھیں۔ سینٹر ٹیبل پر فروٹس کی ٹوکری اور تازہ پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ فرزانہ بیگم اور رئیسہ بیگم آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ باتوں میں رسمی مسکراہٹیں شامل تھیں، مگر فضا میں تناؤ پہلے ہی موجود تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ عائشہ دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی، چہرہ سرخ، آنکھوں میں غصہ، قدم تیز۔ اس نے سیدھا اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولی، امی، گھر چلیں، ہم یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکیں گے۔ ان لوگوں کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، بہت ہی بدتمیز ہیں یہ لوگ۔ مجھے ایک لمحہ یہاں نہیں رہنا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، میرے مزاج کا یہ انسان ہے ہی نہیں۔ آج اس کا روپ میں نے دیکھ ہی لیا ہے۔ رئیسہ بیگم چونک کر بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عائشہ اس طرح کیوں بیہیو کری ہو؟ عائشہ نے غصے سے صوفے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، آپ مجھے یہاں ذلیل کروانے کے لیے لائی تھیں؟ ان کا بیٹا سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں نے گھر پر بھی آپ کو منع کیا تھا، میں اتنی صبح صبح نہیں جانا چاہتی۔ اب نتیجہ دیکھ لیں، کتنی عزت دے رہا ہے ان کا بیٹا مجھے۔ فرزانہ بیگم بھی بے چینی سے بول اٹھی، بیٹا بات تو بتاؤ، کس نے تمہیں ذلیل کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ تم کتنا خوش خوش روحان کے کمرے کی طرف گئی تھی، اچانک سے اتنا زیادہ برا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہو؟ عائشہ نے فوراً رخ فرزانہ بیگم کی طرف کیا۔ آپ کے بیٹے نے، خالہ، اس نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی پر کبھی سوتا نہیں بٹھائے گا۔ یہ بھی کہا کہ ہم صبح صبح اس کے گھر تماشا لگانے آتے ہیں۔ آپ نے امی کو فون کر کے بلایا تھا، اسی لیے ہم دونوں آئے ہیں، ہم تماشا لگانے نہیں آتے۔ وہ مڑی اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتی ہوئے بولی، امی، آپ کیوں کھڑی ہیں؟ چلیں یہاں سے، مجھے ایک لمحہ یہاں نہیں ٹھہرنا جہاں میری عزت نہ ہو۔ میں وہاں کھڑی ہونا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اسی لمحے روحان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون کم اور فیصلہ زیادہ تھا۔ اس نے ایک نظر عائشہ پر ڈالی، پھر رئیسہ بیگم کی طرف متوجہ ہو کر صاف لہجے میں بولا، بہتر ہوگا جو فروٹس اور یہ گلدستہ آپ ہمارے لیے لائی ہیں وہ بھی ساتھ لے جائیں۔ یہ سب میری ماں کو بہلانے کے لیے لایا گیا ہے، مگر میں واضح کر دوں، میں آپ کی بیٹی سے کسی قیمت پر بھی شادی نہیں کروں گا، اور اچھا ہوگا ہم فاصلے پر ہی رہیں۔ آپ کی بیٹی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، حالانکہ آپ اس کو سمجھائیں میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں، اور آپ کی بیٹی کو چاہیے کسی ایسے شخص کو اپنے لیے منتخب کرے جو شادی شدہ نہیں ہے۔ رئیسہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ روحان نے بات جاری رکھی، یہ سہانے خواب سجانا بند کر دیں خالہ، اور ایک بات اور وہ یہ کہ وہ آپ کی بھی بھتیجی ہے جو میری بیوی ہے، کم سے کم اپنے مرحوم بھائی کا ہی سوچ لیں، وہ ان کی آخری مانت ہے۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج گئے تھے۔ اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے سے پہلے ذرا اس بچی کو دیکھ لیں جس کا میرے علاوہ اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ فرزانہ بیگم فوراً بول اٹھی، بس خاموش ہو جاؤ۔ روحان، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خالہ ہے وہ تمہاری، ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس طرح اپنی خالہ سے بات کی جاتی ہے؟ روحان نے ماں کی طرف دیکھا، مگر لہجہ بدلا نہیں۔ جس طرح بات کی جانی چاہیے میں نے ویسے ہی کی ہے۔ بہتر ہوگا آپ اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو عقل دیں، اس طرح کسی کا گھر برباد نہیں کیا جاتا، ایک ایسی لڑکی کا جس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سب پتہ ہے یہ لوگ ہی بیٹھ کر آپ کا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ پھر رئیسہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، آپ لوگ یہاں سے جائیں اور اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ میں آپ کی بیٹی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر میرا رشتہ میری بیوی سے ختم ہو بھی جائے تب بھی میں اپنے لیے عائشہ کو منتخب نہیں کروں گا، صرف اس لیے کہ لڑکی خود غرض ہے۔ اس میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ جس انسان میں رحم نہ ہو اس کے ساتھ زندگی بھی گزارنی نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹا اور تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ رئیسہ بیگم نے آہستہ سے اپنا بیگ اٹھایا، چہرے پر دکھ اور غصہ دونوں صاف تھے۔ میں اب کبھی تمہارے دروازے پر نہیں آؤں گی فرزانہ، وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ تم نے مجھے ہاں اسی لیے بلایا تھا، ذلیل کرنے کے لیے، اور اب میں اچھی طرح ذلیل ہو گئی ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے میری تمہاری اور تمہارے بیٹے کی نظر میں کیا حیثیت ہے۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہاں آ جا کر۔ فرزانہ بیگم کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھیں کہ رئیسہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا۔ چلو عائشہ، اب ہم دوبارہ کبھی تمہاری خالہ کے گھر نہیں آئیں گے۔ جتنی حوصلہ افزائی ان کے بیٹے نے کرنی تھی کر چکا ہے،
اب مزید برداشت کرنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے۔ ماں بیٹی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ باہر جاتے ہوئے عائشہ نے ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی جہاں ابھی بھی گلدستہ اور فروٹس کی ٹوکری میز پر رکھی تھی، بیکار، خاموش اور ٹوٹے ہوئے منصوبوں کی طرح۔ دروازہ بند ہوا تو ڈرائنگ روم میں بس تلخ یادیں اور بڑھتا ہوا تنازع باقی رہ گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں صرف ٹیبل لیمپ کی پیلی روشنی جل رہی تھی جو دیوار پر روحان کے سائے کو لمبا کر رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھیں مگر ذہن کسی اور ہی سمت بھٹک رہا تھا۔ باہر پورا گھر خاموش تھا، جیسے دن بھر کے ہنگاموں کے بعد سب کچھ تھک کر سو گیا۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ فرزانہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، آنکھیں تنی ہوئی، پیشانی پر بل جیسے ضبط کی آخری ہڈ ٹوٹ چکی ہو۔ انہوں نے دروازہ بند بھی نہیں کیا اور چیختی ہوئی بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی صبح میری بہن سے اس طرح بدتمیزی کرنے کی؟ صبح تم آفس چلے گئے تھے، میں کچھ نہیں کر پائی، اب مجھے جواب چاہیے۔ کیا ماجرا ہے یہ؟ تم ایسے کیسے میری بہن کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھ سکتے ہو؟ میرا بھی اس دنیا میں اس کے علاوہ کون ہے؟ تم نے کیسے میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کی؟ مجھے جواب دو۔ روحانی چونک کر سکرین سے نظریں ہٹائیں۔ چند لمحے ماں کو دیکھتا رہا، پھر سکون سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، امی، میں نے بدتمیزی نہیں کی، میں نے صرف سچ کہا تھا، اور میرا سچ آپ لوگوں کو چبھ گیا ہے۔ سچ؟ وہ مزید آگے بڑھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اس رویے کے بعد میں تمہاری شادی رمشا سے ہونے دوں گی؟ تمہیں سب آسان لگتا ہے، تم نے مجھ سے پنگا لیا ہے، فرزانہ سے، میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ بے شک تم میری اولاد ہو، لیکن اگر کوئی میری دل آزاری کرے یا میری ذات کی بے حرمتی کرے، میں اسے نہیں چھوڑتی۔ روحان کے چہرے پر ایک ہلکی سی تلخی ابھری۔ میں آپ سے اجازت کب مانگ رہا ہوں؟ وہ صاف لہجے میں بولا، اور شادی ہونے سے کیا مراد ہے؟ میری شادی ہو چکی ہے، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، اور آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہیں؟ اولاد سے بڑھ کر آپ کے لیے بہن ہے۔ اگر اولاد سے بڑھ کر بہن تھی تو مجھے پیدا کیوں کیا؟ اگر آپ کو اتنے مسائل تھے، آپ نہ کرتی اپنے مرحوم بھائی کی آخری خواہش پوری، کرنے دیتی بابا کو شور۔ فرزانہ بیگم نے طنزیہ کہکا لگایا، شادی؟ وہ شادی نہیں تھی، ایک مجبوری تھی۔ میرے سامنے فضول باتیں کر کے مجھے تیش نہیں دلاؤ۔ تمہارے باپ کی وجہ سے ہی میں نے شادی کی تھی، میرا بالکل دل نہیں تھا۔ کیسے کرنے دیتی اپنے شوہر کو شور؟ انہی کے دم سے میں ہوں۔ روحان نے بات کاٹ دی، تو پھر آپ اب بھی خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کو اپنے شوہر کی اتنی ہی لگ رہی ہے تو مجھے میری بیوی کی لگ رہی ہے۔ جمعے کے دن بس کچھ مہمانوں کو بلا کر اسے کمرے میں شفٹ کروں گا۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں، مجھے مہمان جمع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں صرف آپ کی عزت رکھنے کی وجہ سے مہمان جمع کر رہا ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور آپ خود کو سمجھا لیں، وہ میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی رہے گی، میں اسے اب خود سے دور نہیں رکھوں گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرزانہ بیگم کا لہجہ اور تیز ہو گیا تھا، تم خود کو سمجھا لو کہ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ وہ چیخیں، وہ صرف ایک سمجھوتا تھا جو میں نے برے وقت میں کیا تھا، دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ میں نے اسے تمہارا نام کر دیا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اسے دل سے تمہاری بیوی مان لوں۔ وہ ان پڑھ لڑکی تمہاری زندگی کی ہمسفر نہیں بن سکتی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے اونچے خواب دیکھے ہیں، تم اس طرح اپنی زندگی میں ایک ایسے ہمسفر کو شامل نہیں کر سکتے جس کا کوئی معیار ہی نہ ہو۔ روحان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ سمجھ آئی تمہیں؟ وہ مزید چلائیں، جمعے کے دن رخصتی نہیں ہوگی، طلاق ہوگی، اور اگر تم نے میری بات کو نفی کیا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی یا پھر تمہاری بیوی کو ختم کر دوں گی، پھر یہ نام نہاد رشتہ اور قیمت ختم ہوگا۔ یہ لفظ کمرے میں گونج کر رہ گیا تھا۔ روحان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر پوری مضبوطی سے بولا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے امی، وہ میری بیوی ہے اور میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، وہ آپ کے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ آپ کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ بیچارے آپ کو ایسے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے؟ افسوس ہے مجھے۔ فرزانہ بیگم نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ اب آپ جائیں یہاں سے، روحان نے گہری آواز میں کہا، اور اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو بھی سمجھا دیں کہ مجھ سے اور میرے گھر سے 1000 فٹ دور رہیں۔ میں مر جاؤں گا لیکن اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا جسے ایک سوتن بننا قبول ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اور اگر آپ نے بلا وجہ جمعے کے دن کوئی تماشا کیا، امی یاد رکھیے گا، میں اپنی بیوی کو لے کر اس زندگی سے 1000 فٹ دور چلا جاؤں گا، میں دوسرے ملک چلا جاؤں گا،
اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فرزانہ بیگم نے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کے الفاظ ہضم نہیں ہو پا رہے ہوں۔ ہونٹ بھینچے، سانس تیز ہوئی، پھر بغیر کچھ کہے پلٹ گئی۔ ان کے قدموں کی آواز راداری میں گونجتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو روحان وہیں کھڑا رہ گیا۔ کمرے میں اب بھی وہی مدھم روشنی تھی، مگر فضا بدل چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی۔ آج اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر گزر چکی تھی، مگر روحان کے دل میں اٹھا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، کبھی دیوار کی طرف دیکھتا، کبھی بند دروازے کو۔ غصہ ابھی رگوں میں دوڑ رہا تھا، مگر اس غصے کے نیچے ایک عجیب سی بے چینی بھی جنم لے چکی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں رمشا کا خیال آیا۔ دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ کیسی ہوگی اس وقت؟ یہ سوچتے اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف اٹھ گئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اس کے دل پر سیدھا وار کر گیا۔ رمشا بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے، کندھے ہل رہے تھے، سسکیاں دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ روحان کے چہرے سے غصہ یکدم غائب ہو گیا تھا، اس کی جگہ خالص پریشانی نے لے لی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز نرم مگر تھکی ہوئی تھی۔ اب کون سی تکلیف ہو گئی ہے جو تم اس طرح رو رہی ہو؟ رمشا نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے کمرے کی طرف سے گزر رہی تھی جب اندر سے آتی ہوئی آوازیں اس نے سنی تھیں۔ یہ لفظ سنتے ہی روحان کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ کیا؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پلیز مجھے میری خالہ کے گھر پنڈی بھیج دیں۔ بابا کے انتقال پر انہوں نے مجھے بہت کہا تھا کہ میرے ساتھ چل دو، یہاں مت رہو، مجھے اپنے گھر رکھ لیں گی۔ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ جب مجھے کوئی قبول ہی نہیں کرنا چاہتا تو میں یہاں رہ کر کیا کروں؟ اسے آنکھیں جھکا لی۔ میں وہیں چلی جاؤں گی، آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گی۔ روحان ایک قدم اور آگے بڑھایا، مگر وہ بولتی رہی جیسے دل کا سارا بوجھ ایک ساتھ نکال دینا چاہتی ہوں۔ آپ کی امی نہیں چاہتی کہ میں اور آپ ایک ہو جائیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں رخصت ہو کر آپ کے پاس آ جاؤں۔ وہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنانا چاہتی ہیں، اور بہتر ہے ماں باپ کے فیصلے پر ہی سر جھکایا جائے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ میں مزید رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ آپ دونوں ماں بیٹے میری وجہ سے لڑ رہے ہیں، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر ہے میں یہاں سے دور ہو جاؤں۔ وہ روتے روتے ہچکیوں میں بدل گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی دشمن بنے اور ایک بیٹا اپنی ماں سے بدظن ہو۔ روحان نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے ہاتھ ڈال کر مروڑ دیا ہو۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا، اسے مجبوراً اپنی طرف دیکھنے پر آمادہ کیا۔ کس نے کہا تم سے کہ میں اپنی ماں سے بدظن ہو جاؤں گا؟ اس کی آواز مضبوط تھی، مگر آنکھوں میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ میری ماں بس اپنی بہن کے بہکاوے میں آ رہی ہیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم رو مت۔ رمشا نے نفی میں سر ہلایا، آنسو تھمنے کے بجائے اور تیز ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ وہ تقریباً گڑگڑا اٹھی۔ پلیز پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے طلاق دے دیں۔ یہ سنتی روحان نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، مضبوطی سے، جیسے دنیا کی ہر مشکل سے بچا لینا چاہتا ہو۔ چپ ہو جا، اس نے آہستہ مگر یقین سے کہا۔ جمعے کو رخصتی ہے اور تم بس اچھا سوچو، کچھ بھی برا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، اور تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ رمشا اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی، اور روحان خاموشی سے اسے تھامے کھڑا تھا۔ اس لمحے دونوں جانتے تھے کہ لڑائی صرف باہر کی نہیں، مگر روحان کا یقین اور صراحت رمشا کے لیے واحد سہارا بن چکا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ جمعے کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر گھر کے اندر پھیلی بے چینی ابھی تک سوئی نہیں تھی۔ فرزانہ بیگم کے لاکھ احتجاج، تلخ جملوں اور آنسوؤں کے باوجود روحان نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جس پر وہ مہینوں سے قائم تھا۔ آج اس نے اپنی بیوی کو باقاعدہ رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے ہی لیا تھا۔ رسمیں پوری ہو چکی تھیں، مہمان جا چکے تھے، اور اب اس بڑے سے گھر میں بس چند چراغ روشن تھے جو آنے والی زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ رمشا روحان کے کمرے میں سیج پر بیٹھی ہوئی تھی، سر جوڑے میں ملبوس،
ہلکے زیورات سے سجی واقعی بلا کے حسین لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی دلہن چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر اس حسن کے پیچھے ایک لرزتا ہوا دل تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے، انگلیاں کانپ رہی تھیں اور دل کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ خوف، جھجک، انجان مستقبل، سب کچھ ایک ساتھ اس کے وجود پر حاوی تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ رمشا چونکی۔ روحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی سیٹ پر بیٹھی اپنی دلہن پر جا ٹھہری۔ اسے یوں اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا، جیسے اس لمحے کی نزاکت کو توڑنا نہیں چاہتا ہو۔ اس کے برابر بیٹھا اور نرم آواز میں بولا، السلام علیکم، کیسی ہو؟ رمشا نے نظریں جھکائے رکھی، بس ہلکا سا سر ہلا کر دھیمی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ روحان نے اس کی لرزتی آواز محسوس کی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ سامنے اس کا چہرہ پورے حسن کے ساتھ ظاہر ہوا، نم آنکھیں، کانپتے ہونٹ اور ایک معصوم سی گھبراہٹ۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، واقعی قدرت نے عورت کو کتنا حسن عطا کیا ہے، تو محبت کیے جانے کے لائق ہو۔ رمشا یہ سنتے ہی ضبط نہیں کر سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اچانک رو پڑی۔ روحان فوراً اس کے قریب ہوا، اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیرے سے کہا، اب رونا نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ رمشا کا دل کچھ لمحوں کو سنبھل گیا۔ تمہیں پتہ ہے، روحان نے بات جاری رکھی، اگر تمہارے بابا میرا رشتہ میری ماں کو نہ دیتے، اگر وہ وعدہ لے کر نہ جاتے، تو بھی میں تم سے ہی شادی کرتا۔ رمشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ بات میں کبھی کہہ نہیں پایا، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، پورے 10 سال، اس لیے اپنے جذبات دبائے رکھے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، مگر آج کہہ رہا ہوں، تم میرے لیے بہت معنی رکھتی ہو، اتنی کہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں، تم میرا سب کچھ ہو۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے، مگر اب ان میں خوف کم اور احساس زیادہ تھا۔ آپ بھی میرا سب کچھ ہیں، وہ روتے ہوئے بولی، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اس نے اس کی طرف جھک کر کہا، آج آپ نے مجھے مکمل کیا ہے، بس وعدہ کر لیں کہ مجھے تعمیر مکمل رکھیں گے۔ روحان مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں محبت بھی تھی اور احترام بھی۔ میں تب مکمل ہوں گا، وہ دھیرے سے بولا، جب تم اجازت دو گی کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ رمشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، شوہر کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آہستہ بولی، میں آپ کی ہوں، میں کون ہوتی ہوں آپ کو اجازت دینے والی؟ یہ سن کر روحان کے لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے اور قریب ہو گیا، بہت ہی آہستگی سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور وہ دھیرے دھیرے دونوں کے درمیان حائل حل پردے کو گراتا جا رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور دیکھتے دیکھتے ان کی شادی کو پورا 1.5 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں رمشا نے زیادہ وقت اپنے کمرے کی خاموشی میں گزارا تھا۔ جب بھی وہ فرزانہ بیگم کے سامنے آتی، کسی نہ کسی بات پر جھڑک دی جاتی، کبھی چال ڈھال، کبھی خاموشی، کبھی اس کی موجودگی ناگوار ٹھہرتی۔ رمشا نے سیکھ لیا تھا کہ کم بولنا ہی بہتر ہے، اس لیے وہ بس مسکرا کر واپس پلٹ آتی اور اپنے کمرے میں آ کر آنسو پی لیتی۔ اس صبح مگر معاملہ مختلف تھا۔ فجر کے بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی، سر چکرا رہا تھا، جسم میں عجیب کمزوری اتر آئی تھی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ روحان نے جب اسے سال میں دیکھا تو فوراً ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ کمرے میں ڈاکٹر شازیہ اس کا معائنہ کر رہی تھیں، جبکہ باہر کوریڈور میں ماں بیٹا خاموش کھڑے تھے۔ فرزانہ بیگم کے چہرے پر تشویش چھپی تھی، مگر لب سختی سے بھینچے تھے۔ روحان بار بار بند دروازے کو دیکھتا، جیسے ہر لمحہ صدی بن گیا ہو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹر شازیہ باہر آئی تو روحان فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے؟ میری بیوی ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت بہت مبارک ہو، وہ خوشگوار لہجے میں بولی، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے، اور آپ بابا۔ روحان جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گیا، لیکن ڈاکٹر نے بات مکمل کی۔ وہ جسمانی طور پر کافی کمزور ہے، خون کی کمی ہے، ابھی شروعاتی دن ہے، بیڈ ریسٹ بہت ضروری ہے، پھل، دودھ، اچھی غذا، ان سب کا خاص خیال رکھے گا۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گئی۔ روحان نے ایک لمحہ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک سے ابھری، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ روحان نے قدم تیز کیے اور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رمشا بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی،
چہرہ کمزور ضرور تھا مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ روحان قریب آیا، اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور ہلکے سے ہنستے پہ بولا، اتنی بھی کیا جلدی تھی اتنی بڑی خوشخبری دینے کی؟ ابھی تو تم خود اتنی سی ہو۔ رمشا شرم سے مسکرا دی، نظریں جھکا لی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، وہ دھیرے سے بولی، بس دل گھبرا رہا تھا۔ روحان کچھ اور ہی کہنے والا تھا کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو فرزانہ بیگم دروازے پر کھڑی تھی۔ امی، وہ نرم لہجے میں بولا، مبارک نہیں دیں گی؟ آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فرزانہ بیگم کے آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ وہ آگے بڑھیں، رمشا اور روحان دونوں فوراً کھڑے ہو گئے۔ فرزانہ بیگم نے رمشا کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، ان کی آواز رن گئی، آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ رئیسہ کہتی تھی کہ تم اپنی ماں کو پورے 10 سال بعد ہوئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید تم ماں نہیں بن پاؤ، اسی خوف میں نے عائشہ کو اپنے بیٹے کے لیے سوچ لیا تھا۔ وہ رکی، سانس سنبھالی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 1.5 مہینے میں اتنی بڑی نعمت سے نواز دے گا۔ بے شک اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم انسان کی نہیں۔ انہوں نے رمشا کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی، بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اسی لمحے روحان بھی آگے بڑھا اور اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ امی، اس کی آواز بھر آ گئی۔ بس اب سب ٹھیک ہے۔ فرزانہ بیگم نے دونوں کو اپنے احسار میں لے لیا۔ اس کمرے میں خاموشی تھی مگر وہ خاموشی اب دکھ کی نہیں، سکون اور شکر کی تھی۔ تلخیوں کے بعد محبت نے آخر کار اپنا راستہ بنا لیا تھا اور ایک نئی زندگی کے آنے کی خوشخبری نے سب دلوں کو ایک دھاگے میں باندھ دیا تھا۔